سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 41۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ وآمنوا بما انزلت، اور ایمان لاؤ اس پیغام پر جو میں نے اتارا، مصدقاً جو تصدیق کرنے والا ہے، لما معکم اس پیغام کی بھی جو تمہارے پاس ہے، ولا تکونوا اول کافر بہ، اور مت بنو اس کے پہلے انکار کرنے والے، ولا تشتروا بآیاتی، اور مت خریدو میری آیتوں کے بدلے میں، ثمنا قلیلا تھوڑی سی نقدی، وإیایا فاتقون، اور مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ اس آیت مبارکہ میں بھی مخاطب اہل کتاب اور بالخصوص یہودی ہیں، جن کو گزشتہ آیت میں بنی اسرائیل کے لفظ سے خطاب کیا گیا۔ اللہ پاک نے ایک بات تو ان سے یہ کہی کہ میرے احسانات کو یاد رکھو اور میرے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کو پورا کرو۔ میرے عزیز دوستو، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ معاہدوں کا پورا کرنا، وعدوں کی پاسداری کرنا، یہ اسلام کا حکم ہے۔ ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص اوصاف حمیدہ میں آپ کے جو اچھے خصائل ہیں، سارے ہی اچھے ہیں، ان میں جو سب سے بہترین خصلتیں تھیں، سچ بولنا اور اسی طرح حلال کمانا، انہی میں ایک خصلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی کہ آپ ہمیشہ وعدوں کو پورا کرتے تھے، کبھی بھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، اور امت کو بھی اسی کی تلقین کی۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید فرمائی اس شخص کے لیے جو وعدوں کو پورا نہیں کرتا، ایفائے عہد نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایسے لوگوں کے لیے جھنڈے لگائے جائیں گے۔ جھنڈے لگائے جانے کا مطلب پورا محشر یہ دیکھے گا کہ یہ وہ شخص ہے جو وعدہ پورا نہیں کیا کرتا تھا۔ وہ معاہدہ آپس میں ہو، ملکوں کا ہو، فردوں کا ہو، کسی فرم کا ہو، آپس میں جو معاہدہ ہو جائے اس کا پورا نہ کرنے والا قیامت کے دن اس کی ذلت و رسوائی ہوگی۔ یہ حدیث مبارک مسلم شریف میں موجود ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دنیا آخرت کی ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھے۔ اس لیے جو بھی وعدے کیے جائیں ان وعدوں کو سوچ سمجھ کے کیا جائے اور پھر ان کو پورا کیا جائے۔ دوسری بات ان کو اللہ پاک نے یہ فرمائی، آمنو بما انزلت، ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اتارا۔ جو میں نے اتارا اس سے مراد کیا ہے؟ قرآن کریم بھی ہے اور اس سے مراد احادیث مبارکہ بھی ہے۔
سیدھا سیدھا یوں نہیں کہا آمنو بالقرآن، کیونکہ ما انزلتو میں قرآن بھی داخل ہے اور ما انزلتو میں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی داخل ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا جو کچھ میں نے اتارا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک سے جو ارشاد فرماتے تھے وہ سب بھی کس کی طرف سے ہوتا تھا؟ اللہ کی طرف سے ہوتا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ پاک فرماتے میرا محبوب اپنی مرضی سے نہیں بولتا، یہ جب بولتا ہے اللہ کی وحی سے بولتا ہے۔ گفتہ اللہ بوت اگرچہ از حلقوم عبداللہ بوت، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ اللہ ہی کا فرمان ہے، اگرچہ اس کے لیے زبان مبارک اللہ کے بندے یعنی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی استعمال ہوئی۔ اس لیے یہاں فرمایا بما انزلتو، جو کچھ میں نے اتارا، قرآن ہو، حدیث ہو، اللہ کا فرمان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو، اس پہ ایمان رکھو۔ کیوں ایمان رکھو؟ کہ مصدقا لما معکم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی فرمان ہے وہ اس کی بھی تصدیق کر رہے جو تمہارے پاس ہے۔ تمہارے پاس کیا ہے؟ یہودی تورات کو مانتے تھے، عیسائی انجیل کو مانتے تھے، تو گویا جو تمہاری کتابیں ہیں تورات، انجیل، اللہ کا قرآن، اللہ کے محبوب کا فرمان، اس کی تصدیق کرتا ہے، اس کو جھٹلاتا نہیں ہے، اس کو غلط نہیں کہتا، اس کی نفی نہیں کرتا، بلکہ اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ واقعی تورات بھی کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب۔ انجیل بھی کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب ہے۔ تو جب اللہ کا قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس کی تصدیق کر رہا ہے تو تورات کے ماننے والوں قرآن کو کیوں نہیں مانتے؟ انجیل کے ماننے والوں قرآن کو کیوں نہیں مانتے؟ تورات اور انجیل پہ ایمان رکھنے والوں، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان رکھنے والوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ جبکہ یہ تمہاری تصدیق کر رہے، تو تمہیں تو چاہیے کہ ان پر بھی ایمان لاؤ۔ اگر یہ مخالفت کرتے، تردید کرتے، اس کی تکذیب کرتے تو چلو کوئی وجہ تھی کہ جناب یہ ہماری کتاب نہیں مان رہے، ہم ان کی نہیں مان رہے۔ آج میرے عزیز دوستو آپ اس بات پہ غور کریں، آج یہود و نصارہ، مغرب، امریکہ، وہ مسلمانوں کو کہتا ہے یہ تنگ نظر ہے، مسلمان کو کہتا ہے یہ تنگ نظر ہے، حالانکہ مسلمان اتنا وسیع نظر والا ہے کہ یہودیوں کے جو پیغمبر، جن کو یہودی اپنا پیغمبر کہتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہمارا ان پہ ایمان ہے یا نہیں ہے؟ ہمارا ان پہ ایمان ہے، اللہ کے نبی ہیں، سچے نبی ہیں، کلیم ہیں، ان پہ نازل ہونے والی کتاب تورات، ہمارا اس پہ بھی ایمان ہے۔ عیسائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی نہیں مانتا، تورات کو اللہ کی کتاب نہیں مانتا، قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی نہیں مانتا، یہودی انجیل کو نہیں مانتا، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، قرآن کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، تو ایک شخص جو سب پہ ایمان رکھتا ہے وہ وسعت والا ہوا، وسیع قلب ہوا، کشادہ نظر ہوا، یا جو نفی کر رہے وہ کشادہ نظر ہے؟ تنگ نظر ہم کس کو کہیں گے؟ بھئی ایک بندہ کہتا ہے یار میری بات مانو، دوسرا کہتا ہے جی میں نے مان لی، یہ کہتا ہے میری مانو، کہتا ہے میں تیری نہیں مانتا، تو آپ بتائیں تنگ نظر کون ہے ان میں سے؟ جو نہ کرے گا، جو کہے گا میں تیری نہیں مانتا، وہی تنگ نظر ہے۔ تو ہم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، ان پہ نازل ہوئی کتاب تورات پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی ہمارا ایمان ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ جو کتاب اتری انجیل اس پہ بھی ہمارا ایمان ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ہمارا ایمان ہے، آپ پہ نازل ہوئی کتاب قرآن کریم پہ بھی ہمارا ایمان ہے۔
تو الحمدللہ وسعت والے کشادہ نظر اور روشن خیال ہم مسلمان ہیں۔ تنگ نظر، تاریک نظر اور تاریک خیال مغرب، یورپ، یہود و نصارہ یہ تنگ نظر ہے۔ ہم تو ان کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ آؤ بھئی ہم تمہاری کتاب پہ ایمان رکھتے ہیں، تم بھی ہماری کتاب پہ ایمان رکھو۔ اللہ کا قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ بھئی تمہاری کتاب اپنی جگہ سچ، اب قرآن کریم آ گیا تمہاری کتاب کی تصدیق کر رہے ہیں، تم اس کو بھی تسلیم کرو۔ اور فرمائے اس کا انکار کر کے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، پہلے کافر نہ بنو، اس کا انکار کر کے پہلے کافر نہ بنو۔ یہاں سوال یہ ہوگا کہ یہ خطاب اگر یہودیوں کو ہے تو یہودی پہلے کافر کیسے ہوئے، جبکہ اس سے پہلے مشرکین عرب مکہ مکرمہ کے بہت سارے لوگ وہ انکار کر چکے ہیں، پہلے کافر تو وہ ہوئے۔ قرآن کریم ان کو کہہ رہا ہے یہودیوں کو کہ تم پہلے کافر نہ بنو۔ علماء نے لکھا اس کی وجہ یہ کہ یہ صورت مبارکہ مدینہ منورہ میں آنے کے بعد سب سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی، اور مدینہ منورہ میں پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگ یہودی سمجھے جاتے تھے، تو گویا کہ اللہ پاک کا قرآن اللہ رب العالمین ان یہودیوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم اگر اس کا انکار کرو گے تو جاننے بوجھنے والے پڑھے لکھے پہلے کافر تم بنو گے۔ عرب کے مشرکوں نے انکار کیا، لیکن وہ تو نادان تھے، وہ تو جاہل تھے، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تم پڑھے لکھے سمجھدار زیرک دانا بینا پہلی کتابوں میں اللہ کے محبوب کے نشانات کو جاننے والے، قرآن کو سمجھنے والے، اللہ پہ ایمان رکھنے والے، آخرت پہ ایمان رکھنے والے، فرشتوں پہ ایمان رکھنے والے، تم تو بہت ساری چیزوں کو مانتے ہو، اس کے بعد اگر تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرو گے تو گویا تم پہلے کافر سمجھے جاؤ گے، اور تمہاری وجہ سے پھر جتنے لوگ کفر میں جائیں گے ان سب کا وبال بھی تمہارے اوپر ہوگا۔ لہذا پہلے کافر نہ بنو، ایمان قبول کرو اور قرآن کریم کو تسلیم کرو۔ باقی رہی بات کہ تم اپنے معتقدین سے ڈرتے ہو، جو تمہارے ماننے والے ہیں وہ تمہیں چھوڑ جائیں گے، تمہارے نذرانے بند ہو جائیں گے، تمہارے نفع بند ہو جائیں گے۔ اللہ پاک فرماتے دنیا کے اس نفع کی خاطر میری آیتوں کو مت چھوڑو، لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیتوں کو فروخت مت کرو ایک معمولی سامان کے بدلے میں۔ یہاں میرے عزیز دوستو قرآن کریم نے سمن، دنیا ساری کو سمن کہا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ساری دنیا بھی کسی انسان کو دی جائے اور اس کو یہ کہا جائے کہ اللہ کی ایک آیت کا انکار کر دو، تو ساری دنیا اللہ کی ایک آیت کے سامنے تھوڑا سا سامان ہے۔ ساری دنیا مل کر بھی وہ تھوڑا سا روپیہ پیسہ ہے۔ ساری دنیا کے سونے چاندی خزانے، دنیا جہان کے تمام روپے کرنسیاں، یہ سب اکٹھی کر کے ان کو بنایا جائے قیمت، اور پھر قیمت لگائی جائے اللہ کی آیت کی، تو اللہ کی ایک آیت کے مقابلے میں یہ ساری دنیا مل کر بھی رتی کی بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا میری آیتوں کو اتنے کم مول میں مت بیچو، یعنی دنیا کے نفع کے لیے میری آیتوں کو نہ ٹھکراؤ۔ یہودی قرآن کریم کو کیوں ٹھکراتے تھے؟ ہمارے ماننے والے ہمیں چھوڑ جائیں گے۔ اللہ پاک فرماتے بس اتنے سے نفع کے لیے میری آیتوں کو ٹھکرا رہے۔ میرے عزیز دوستو اس آیت مبارکہ کا خلاصہ صرف اتنا ہے کہ دنیا کے نفع کے لیے حق کو باطل نہ کہو، باطل کو حق نہ کہو۔ دنیا کے مفاد کے لیے حق کو چھپاؤ نہ۔ اگر ایسا کرو گے تو آخرت کے اندر تمہیں بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اس آیت میں قطعاً یہ مسئلہ بیان نہیں ہوا کہ قرآن کی خدمت پر تنخواہ لی جا سکتی ہے کہ نہیں۔ بعض لوگ اس آیت سے
یہ نتیجہ نکالتے ہیں جی قرآن پڑھا کے تنخواہ نہیں لی جا سکتی، کیونکہ اللہ فرما رہے میری آیتوں کو تھوڑے مول پہ نہ بھیجو۔ آپ آیت کا مطلب سمجھ رہے ہیں کہ آیت کا مصداق کیا ہے، سیاق و سباق آگے پیچھے دیکھیں تو مطلب صرف جملے کا یہ ہے کہ میری آیتوں کو چھوڑ کر دنیا کا نفع نہ لو، باطل کو لے کر میری آیتوں کو، حق کو چھوڑ نہ دو۔ پڑھانے سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ ایک الگ بحث اور الگ مسئلہ ہے کہ قرآن پڑھانے کی اجرت لی جا سکتی ہے یا نہیں لی جا سکتی، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اور اس کو امت کے اکثر علماء نے اس بات کو جائز لکھا ہے قرآن کریم کی حفاظت کے لیے کہ جو قرآن کو ٹائم دے رہے ہیں ان کی خدمت کرنی چاہیے تاکہ قرآن کریم محفوظ رہ سکے۔ اصل میں پہلے ہوتا تھا اسلامی حکومتیں تھیں تو وہ اسلامی حکومتیں خود قرآن کے مکاتب قائم کرتی اور قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو، ائمہ کو، مؤذنین کو حکومتوں سے دنیاوی گزران کے لیے اچھے وظیفے ملا کرتے تھے۔ لیکن پھر جو اسلامی حکومتیں ختم ہوتی گئیں، باقی چیزوں کے لیے تو بجٹ رکھا جاتا ہے، قرآن کے لیے، دین کے لیے، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے 1 روپیہ بھی کسی حکومت کے بجٹ میں نہیں رکھا جاتا۔ اب اگر ان کو بھی کچھ نہ دیں تو قرآن کی محنت کہاں جائے گی؟ قرآن کے لیے کون وقت نکالے گا؟ اس لیے متاخرین علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ قرآن پڑھانے والوں کو وقت دینے کا معاوضہ دیا جا سکتا ہے۔ قرآن کا کوئی معاوضہ نہیں ہے، نہ قرآن کا کوئی بدل ہے، وقت دینے کا بدل۔ لیکن اس آیت سے اس مسئلے کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ آیت صرف یہ کہتی ہے کہ پیسے لے کر قرآن کی آیتوں کو نہ بدلو، پیسے لے کر دین کے مسائل کو نہ بدلو۔ یہودی پیسے لے کے تورات کی خوشخبریاں بدل دیتے تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں آیات آتی ان کو چھپا دیا کرتے تھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر تمہیں یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے کہ ہمارے ماننے والے ہمیں چھوڑ جائیں گے، اللہ فرماتے ہیں اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، ایّای فاتقون، ڈرو تو صرف کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو، باقی ہر چیز کا ڈر نکال دو اور جو حق سچ ہے وہ سامنے ظاہر کرو۔ چنانچہ اسی موضوع کو آگے مزید اللہ پاک نے بیان فرمایا، اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے مولا کریم، حاضرین مجلس اور سامعین درس، جس کے دل میں جو حاجت، جو تمنا، جو آرزو، اللہ اپنی رحمت سے سب کی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ اے مولا کریم، ان رمضان کے روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما۔ اے اللہ، جو نیک اعمال ہو رہے ہیں آپ ہی کی توفیق سے ہو رہے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے سب نیک اعمال کو قبول فرما۔ اللہ ان نیک اعمال کی برکت سے ہم سب کو دنیا آخرت کی ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا